در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے دوا، پھر رد ہو کبھی شان غریبوں کے در سے۔ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ وہ اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم جامع کائنات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے۔ سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ آقا کا دامن پکڑ لو انشاءاللہ، بیڑا یہی اصل ہے، یہی کل۔ اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چشمہ جاری ہوا، اس چشمہ پاک کو قرآن پاک کہا گیا۔ نبی کی زبان پاک سے ایک چشمہ جاری ہوا، اس کو حدیث پاک کہا گیا۔ یعنی آقا کی زبان سے دو چشمے جاری ہوئے، ایک کو قرآن پاک کہا گیا، ایک کو حدیث پاک کہا گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں شہزادہ آیا ہے۔ آقا تشریف لے گئے اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے طلب فرمایا، لاؤ۔ آقا نے اپنی گود میں دیا اور لینے کے بعد وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آقا نے اپنی زبان پاک ان کے دہان مبارک میں ڈالا، انہوں نے اس کو چوسنا شروع کر دیا۔ صوفیائے کاملین کہتے ہیں زبان اللہ کے محبوب کی ہے اور دہان مبارک لب کے آقا کے پیارے محبوب شہزادے ان کا دہان مبارک منہ ان کا ہے۔ دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ نبی نے زبان ڈالی، شہزادے نے اس کو پینا شروع کر دیا۔ جب غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ درسگاہ ہے جہاں پڑھایا جاتا ہے، یہ تمہارے نانا جان کی بارگاہ ہے جہاں پلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، سن لو بولو سنیو، پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا مولا سناوت، اس نے بتایا نہیں تھا، ہمارا جرم نہ ہو، آگے آپ جانو، آپ کا کام جانے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں۔ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر، اتنے میں ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے اور ہرنی کا بچہ حاضر کیا۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام حسن تھے، آقا نے ان کو بچہ دے دیا۔
وہ بچہ لے کر سبحان اللہ گھر آئے تو حضرت امام علی مقام نے پوچھا امام حسین نے، بھائی جان یہ کہاں سے لائے؟ تو آپ نے فرمایا نانا جان نے دیا۔ وہ بھی دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے، میں بھی ہرنی کے بچے سے کھیلوں گا۔ اللہ اللہ، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، اتنے میں صحابہ کرام نے دیکھا ہرنی دوڑتی ہوئی آ رہی، پیچھے پیچھے اس کا بچہ آ رہا، آ کے بارگاہ رسالت میں اپنے بچے کو حاضر کیا، حضور یہ حاضر ہے۔ حاطف غیبی کی آواز آ رہی تھی کہ شہزادے کی آنکھوں سے آنسو نہ گرے، اس سے پہلے تم لے جا کے یہ بچہ پیش کرو۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، ان کا دامن تھام لو، پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا، تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھ دیا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی۔ اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں، غور کرو، کون؟ امام نہیں، امام الانبیاء۔ کون؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقتدی کون؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ آقا نے جیسے ہی سجدے میں سر رکھا، ننھے ننھے قدموں سے دوڑتے ہوئے آئے اور نانا جان کی دوش مبارک پر بیٹھ گئے۔ رب نے، اللہ کے حبیب نے عرض کیا سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ نبی نے اپنی پیشانی جو رکھی، سبحان اللہ۔ صوفیاء کاملین فرماتے ہیں کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے چادر پاک میں 72 پیوند تھے، اور امام علی مقام کے جسم نازلی پر 72 زخم تھے۔ نبی پاک نے 72 مرتبہ فرمایا سبحان ربی العالی، سبحان ربی۔ کسی کا نواسا اگر دوش پہ بیٹھ جائے کوئی بھی ہو، اور اگر وہ تاخیر کر دے تو سجدہ سجدہ نہ ہو، رکوع رکوع نہ ہو، قیام قیام نہ ہو، نماز نماز نہ ہو۔ اور یہاں امام الانبیاء کی بھی نماز ہو رہی ہے اور پیارے صحابہ کی نماز۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ ارے تجھے استنجا کرنے کا تمیز نہیں۔ ذرا دیکھ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالی، مگر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کچھ بات ہوئی تو آپ نے عرض کیا جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو سرکار امام علی مقام نے فرمایا خوب جانتا ہوں، وہ عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہیں، انہی کے تم لڑکے ہو۔ اتنا سننا تھا، آپ واپس آئے، خلیفۃ المومنین کے پاس پہنچے اور بتایا کہ ابھی میری اور حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات چیت ہو گئی۔ تو میں نے کہا جانتے ہو میں کس کا لڑکا ہوں؟ تو انہوں نے کہا وہ حسین جو وہ نبی جو میرے نانا جان، وہ عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہیں، تو انہی کے شہزادے۔ اتنا سنا، اللہ اللہ، آپ جو غلام فرمائے قلم لاؤ، کاغذ لاؤ،
اور اس کے بعد ساتھ میں لیا گئے، پہنچے، پوچھا حضور میرے شہزادے سے آپ کی کوئی بات چیت ہو گئی تھی؟ جی، تو آپ نے کہا تھا میں جانتا ہوں وہ تم اس کے وہ شہزادے جو میرے نانا جان کا غلام عمر ہے۔ بولے آپ نے فرمایا ہاں یہ میں نے کہا۔ تو آپ نے قلم اور کاغذ دوات دی، حضور اس پہ لکھ دیجئے، دستخط کر دیجئے۔ آپ نے لکھا اور دستخط کیے، تاریخ ڈالی، پرچہ لیا، خلیفۃ المومنین اس کو چوما، جیب میں رکھا، واپس آ گئے۔ جمعے کے دن بڑی مسجد نبوی شریف میں آقا منبر پہ پہنچے، تقریر فرمائی اور فرمایا جب ہمارا انتقال ہو جائے، غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، میرے کفن میں اس پرچے کو رکھ دینا۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہے؟ فرمایا نا پوچھو نہیں، ایک راز ہے، حضور بتا دے ہمیں بھی معلوم ہو جائے۔ فرمایا کل میدان محشر میں میرا رب پوچھے گا عمر تم کون ہو؟ تو میں کہوں عرض کروں گا مولا تیرے محبوب کا غلام ہوں۔ ثبوت کیا ہے؟ تو میں یہ تحریر پیش حاضر کروں گا مولا یہ تیرے محبوب کے شہزادے کی تحریر ہے، عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہے، تم ان کے صاحبزادے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے، عمل کے اپنے اساس کیا ہے، وجود ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، اپنا تو بس آسرا یہی ہے۔ یہ ہے اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پیاری امام علی مقام عرض کرتے ہیں لوگوں کے پاس اونٹ ہیں، لوگ اونٹوں پہ سواری کرتے، نانا جان ہمارے پاس بھی اونٹ ہوتا تو ہم بھی سواری کرتے۔ آقا نے ان کو اپنے دوش مبارک پر بٹھالا، اللہ اللہ عرض کیا۔ لوگ جب اونٹ پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں لگام ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ میں لگام نہیں، اللہ اللہ۔ تو آپ نے اپنی زلف مبارک کو تھما دیا۔ صوفیاء کاملین نے تحریر فرمایا، دیکھنے والوں لوگوں نے یہ دیکھا کہ آقا نے اپنی زلف پاک کو تھما دیا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ نبی نے اسلام کی باغ ڈور حسین کو تھما دی۔ اے وہ میرے شہزادے، مدینہ منورہ میں تھمانا میرا کام ہے اور کربلا معلیٰ میں بچانا تیرا۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے، اور اے مسلمانوں امام علی مقام کا دامن تھام لو، قسم خدا کی جنت تمہاری ہے، تم جنت تمہاری، شرط یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے دور ہو جاؤ۔ آج وہ لکھتا ہے کہ حسین اگر زندہ بچ جاتی تو ان کا قتل کرنا واجب تھا، معاذ اللہ، اس لیے کہ خلیفۃ المومنین یزید کی بغاوت کری تھی، معاذ اللہ۔ کتاب کا نام خلافت معاویہ و یزید ہے، مصنف کا نام مولوی محمود احمد عباسی ہے، یہ لکھتا ہے۔ اور یہی بھارت میں رہنے والا جس کو یہ لوگ مہاتما گاندھی کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جتنا ظلم تاریخ میں امام علی مقام پر ہوا ایسا ظلم نہیں ملتا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے اللہ، اور یہ کہہ رہا ہے دل کے پھپھولے جن اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے شراب سے۔ لکھتا ہے کہنا چاہیے تازیہ حرام، سبیل حرام، کھچڑا حرام، اب بھی نہیں سمجھو گے۔ اللہ اللہ، کربلا میں پانی بند کیا تھا، آج سناوت میں شربت بند کر دیا، کربلا میں کھانا بند کیا تھا، یہاں پہ کھچڑا اور سبیل بند کر دی، وہاں امام علی مقام کو قتل کیا اور یہاں پر لکھ دیا کہ اگر وہ زندہ بچ جاتے تو ان کا قتل کرنا واجب تھا۔ اے بھولے سنیو، کربلا میں یزیدی کہا گیا، سنابت میں وہابی دیوبندی کہا گیا، وہاں بھی چہرے پہ داڑھی تھی، یہاں بھی داڑھی ہے، وہاں بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، یہاں بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی نماز پڑھ رہے تھے، یہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی اذان ہو رہی تھی،
یہاں بھی بس بات یہ ہے، وہ یزیدی اذان تھی، یہ حسینی اذان تھی، وہ یزیدی نماز تھی، یہ حسینی نماز ہے۔ آقا کا دامن تھام لو، انشاءاللہ بیڑا اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانی اولیاء۔ مسلمانوں سینے پہ ہاتھ رکھو، قبر میں باپ نہیں ہوگا، بیوی نہیں ہوگی، قسم خدا کی، قبر کے اندر میرے حسین کے نانا جان، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا دامن تھامو، اللہ اللہ قبر میں لہرائیں گے، جلوہ فرما ہوگی جب اللہ اللہ۔ مدینہ طیبہ میں ایک بکرے کو لیے جا رہا تھا، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم نے اسے پانی پلا دیا، اسے دانہ کھلا دیا؟ اس نے کہا ہاں، دانہ بھی کھلا دیا، پانی پلا دیا، اب ذبح کرنے لیے جا رہا ہوں۔ زار زار رونے لگے، پوچھا حضور کیوں رو رہے؟ فرمایا میرے بابا جان کو 3 دن پانی نہ دیا، 3 دن کھانا نہ دیا، اور اس کے بھوکا اور پیاسا کربلائے معلیٰ میں شہید کر دیا۔ تم ایک جانور کو لیے جا رہے ہو تو پانی بھی پلا دیا، کھانا بھی کھلا۔ مسلمانوں اپنی ہڈیوں پہ رحم کرو، یہ نماز تمہیں نہ بچائے گی، یہ روزہ تمہیں نہ بچائے گا، یہ داڑھی تمہیں نہ بچائے گی، یہ زکوٰۃ تمہیں نہ، خدا کی قسم بچائے گا تو حسین پاک کا دامن کرم بچائے گا۔ اے دل بدی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے، کیا بات رضا کچھ چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو، وہ ذات پاک، وہ ذات پاک، وہ ذات پاک، وہ ذات پاک، ذرا غور کرو، لکھ لیا باغی ماں۔ ارے مسلمانوں اپنی ہڈیوں پہ رحم کرو، قسم خدا کی ہماری نماز نہیں ہوتی، ہماری تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے جب تک نبی کے آل پر درود نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ کون ہے یہ؟ امام علی مقام ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سرکار امام حسن ہے۔ اللہ نماز خدا کی ہے اور درود آل مصطفیٰ کی۔ دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین جانے اولیاء، ان کا دامن تھامو، یہی اصل ہے۔ نہ کوئی ارادہ تھا نہ پروگرام تھا، مگر حضور نے بس بلا دیا، فقیر حاضر ہو گیا اس طرف میں کہ میرا ایک بھائی کو بھی حسین پاک کا دامن مل گیا تو کل قیامت کے اندر یہی کہے گا جنت میں تو جاؤں گا، ادریس رضا گناہگار کو لے کے جاؤں گا۔ مسلمانوں ذرا اپنی ہڈیوں پہ رحم کرو، یہ وہی وہابی ہیں، یہ وہی دیوبندی ہیں جنہوں نے کربلائے معلیٰ میں پانی بند کیا، کھانا بند کیا، بھوکا پیاسا شہید کیا۔ آج ان کے اوپر قہر الہی ٹوٹا ہے، اور جو ان کا ساتھ دے گا وہ بھی دہشت گردوں کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ نابکار یہ کرنا۔ ادھر بتا رہے تھے بنگال یا بہار میں 12 لاکھ کا تعزیہ رکھا ہندو نے۔ سبحان اللہ، تو آج ہندو تک تیرا قائل ہے۔ بنگال یا بہار میں سبحان اللہ، کوشی نگر میں، کوشی نگر، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ تو ان کا جلوہ ہے، کس گھر پہ جلوہ گر ہو جائے کچھ سبحان اللہ۔ تو ان کا دامن تھامو اور یہی پڑھو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ یاد رکھو اللہ اللہ، اگر نماز ہی بچانے والی ہوتی تو وہ شرابی نہیں تھا، داڑھی منڈا نہیں تھا، جواری نہیں تھا۔ پوچھو ان مولوی صاحب سے، سلح کلی مولوی سے پوچھو کہاں مر گیا؟ اتنا بڑا مولوی تو انسانوں کو پڑھاتا ہے، وہ فرشتوں کو پڑھاتا ہے۔ اور کیسا نمازی، کیسا نمازی، کیسا نمازی،
नमाज को कह दिया 600 करोड़ बरस इबादत कर, कितनी, और उसके बाद रब ने निकाल दिया। जाओ, सवाल पैदा, रब तो अलीम व खबीर है, पहले नहीं निकाला। सूफियाए कामलीन फरमाते हैं, रब ने बता दिया, देखो कोई मौली साहब बन के ये ना समझे जन्नत मेरे बाप की हो गई, कोई नमाजी सूफी साहब बन के ये ना समझे जन्नत मेरे बाप, जन्नत तो उसी को मिलेगी जो मेरे महबूब का प्यारा। उससे और जन्नत से क्या मतलब, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। ऐ दिल बगी दामन कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ। और आगे चलो, मौली साहब को सुना देना, बहुत ज्यादा नमाज पे बोल रहे हो। इतना बड़ा मौलवी रब की बारगाह में, और ये दोनों मर्डर मौलवी के, हाँ ये भी समझ लो, नोट कर लो, वो मर्डर और ये, और दोनों कुरान शरीफ में है। सुन लो, जुआरी के नहीं है, दाढ़ी मुंडे के नहीं है, शराबी के नहीं है, दोनों मर्डर उसी का केस है मौली साहब का। अल्लाह अल्लाह, कुत्ता चला रोका, कुत्ता चला रोका, रब ने उसका नाम तितमीर रखा। क्या रखा? अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद अल्लाह अल्लाह, असहाबे कहफ, सुभान अल्लाह का वो प्यारा कुत्ता जिसका नाम तितमीर रखा, वो मौलवी बलमे बाऊर की शक्ल में जन्नत में जाएगा। कहाँ जाएगा? जन्नत में। सुन लो, फिर मत कहना इदरी सजा सनावत आया था, बताया नहीं, बोला मैंने बता दिया। सुभान अल्लाह। और ये मौलवी बलमे बाऊर जहन्नम में जाएगा उस कुत्ते की शक्ल में। अरे कुत्ते, तेरे पास ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, ना दाढ़ी, अरे तू तो इंसान नहीं है और जन्नत जा रहा है। तो कह दिया, हमसे न पूछो, बरेली वाले आला हजरत। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, हाँ जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिसी देवी अलैहि रहमतुल्लाह, बड़ी अजीम ज़ात पाक है। महरूली शरीफ में सरकार का आस्थाना है। हदीस पाक लिखते हैं, अल्लाह अल्लाह, निकालो जरा शुरू से, अल्लाह अल्लाह। हदीस पाक लिखते हैं कि मुजरिम को बुलाया गया रब की बारगाह में। सुन लो कान खोल के, फिर मत कहना कि इदरीस आया था बताया नहीं। अल्लाह अल्लाह, चाहे हशमती हो, अशरफी हो, रजवी हो, बरकाती हो, सोरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, कादरी हो, अगर हुसैन का दामन नहीं है, खुदा की कसम जहन्नमी है। यही असर है। तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा देर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। फरमाया असर के बाद नामाए आमाल मुनकर नकीर ले जाती है। या तो बंदा जानता है मैंने क्या गुनाह किया, या खुदा जानता है, या मुनकर नकीर जानती है। रब की बारगाह में हाजिर किया गया, तोला गया, सारे गुनाह थे, नेकी थी नहीं। अल्लाह अल्लाह, हुक्म दिया मेरे रब ने, ले जाओ इसे जहन्नम में। फरिश्ते लेके चले। सुभान अल्लाह। उसी मफहूम को आला हज़रत सरकार ने नकल फरमाया है। सुन लो, लोगो आया मेरा हामी, मेरा गमखारे उमम, लोगो आया मेरा हामी, मेरा गमखारे उमम, कि लोगो आया मेरा हामी, मेरा
کیسا لیتے ہو حساب اس کہ تمہارا کیا ہے، کیسا لیتے ہو حساب اس کہ تمہارا کیا ہے، اور چھوڑ کر مجھے کو فرشتے کہے محکوم ہیں ہم، چھوڑ کر مجھے کو فرشتے کہے محکوم ہیں ہم، کہ حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے، اور یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے بعد، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے بعد، چشم بد رے ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے، چشم بد رے ہو کیا شان ہے رتبہ، اور اے رضا جانے عادل تیرے نغموں کے نثار، اے رضا جانے عادل تیرے نغموں کے نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا، اور ہم ہیں ان کے یہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے، ہم ہیں ان کے یہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے، تو اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ آقا پھر لے کے آئیں گے، اللہ اللہ، فرشتے عرض کرے ہماری کیا طاقت حضور، مالک مختار، آقا لائیں گے، رب سے عرض کرے مولا دوبارہ حساب ہو جائے، اب جب دوبارہ حساب ہوگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ رکھ دیں گے، نیکیوں کے پلے پہ وہ پلہ بھاری ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لے جاؤ اس بندے کو جنت میں، لے جاؤ اس بندے کو جنت میں۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں سارا نامہ اعمال خدا کے پاس تھا، پرچہ محبوب خدا کے پاس کیسے ملا؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں اگر پرچہ اس میں ہوتا تو بخشش تو ہو جاتی، شفاعت تو ہو جاتی، اہل محشر کو پچا نہیں چلتا، لہذا رب نے فرمایا اسے محبوب تم رکھو، حساب میں دوں گا، جہنم کا حکم میں دوں گا، اور ادھر سے تم ہاتھ پکڑ کے چھڑا کے آلاؤ گے اور دوبارہ حساب کراؤ گے۔ اب استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمہ پکارو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فقط اتنا سبب ہے نقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے نقاد بزم محشر
آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے۔ مولوی صاحب تمہیں کچھ خبر ہے؟ بہت بول رہے، آؤ تمہاری اماں نے دودھ پلایا، سلے کلی مولوی ادھر آ، یہ مقام صاحبہ ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اللہ کا حبیب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زانوے اقدس پہ سورج ہے، اللہ کا حبیب سو رہا ہے، جو فرماتے لا ینامو قلبی ولا ینامو عینی، میری آنکھیں خاموش ہوتی ہیں مفہوم حدیث پاک، میرا دل جاگتا رہتا ہے، یعنی روح کائنات ہے، جانے کائنات ہے، مگر مشیت عزتی اپنے بندوں کو بتانا تھا نماز کیا ہے، محبوب کی نیند کیا ہے، نماز کیا ہے۔ او سلے کلی مولوی، تیری اماں نے دودھ پلایا ہے تو لگا فتوا، نماز فرض اور وہ بھی عصر، مگر سے سورج کہہ رہا ہے زبان علی نماز پڑھ لو قضا ہو جائے گی، آپ کے تیور نے کہہ دیا نماز قضا ہوگی بعد میں ادا کر لوں گا، محبوب کی نیند قضا ہو گئی، اس کی ادا کہاں سے؟ سورج ڈوبا، آقا کی چشم مبارک واہ ہوئی، علی کیا بات؟ عرض کیا حضور میری نماز قضا ہو گئی، سرکار نے اشارہ کیا چلا اور چلا، صحیح مقام پر آ کے جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندوں کو مارتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ کم بخت سمجھا نہیں، ایک کو مار دیا اور جس کو پھانسی کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا، فرمایا یہ تو جاہل فبوت الذی کفر، فرمایا میرا خدا وہ ہے جو پورب سے سورج نکالتا ہے، پچھم ڈبوتا، تو بھی خدا کا دا، خدائی کا دا، اتار نکال پچھم سے سورج، فبوت الذی کفر، مبہوت ہو گئے۔ آج دیکھا محبوب نے پچھم سے سورج نکال دیا، اور نبی نے کہا تھا خدا وہ ہوتا ہے جو پچھم سے پورب سے سورج نکالتا ہے، تیری اماں نے دودھ پلایا نکال پچھم سے سورج، فبوت الذی کفر، مبہوت ہو گئے، مگر آج آقا نے نکال دیا۔ اب اللہ کے محبوب کے پیارے خدا کہہ دیتے یا خدا کا بیٹا کہہ دیتے، مشیت ایسی ہے محبوب، میں تو طٰہٰ کہوں گا، میں تو یاسین کہوں گا، میں تو مزمل کہوں گا، محبوب تم کہہ دو قل انما انا بشر انا مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، تاکہ ان کا ایمان بچ جائے۔ کم بخت اندھے، عقل کے اندھے، تشبیہ ایک طرف سے ہوتی ہے، دونوں طرف سے تشبیہ نہیں ہوتی ہے۔ ارے دیکھا آپ نے چائے، ارے آگ ہے آگ، چائے گرم کو آپ نے آگ کہا، اللہ اللہ، کیا مطلب؟ کبھی آپ نے آگ کو بھی کہہ دیا چائے ہے چائے، چائے کو تو کہہ دیا آگ ہو رہی آگ، مگر آگ کو کبھی نہیں کہا کہ چائے ہے چائے۔ ٹھنڈی برف، ٹھنڈا برف ہو رہا ہے، ٹھنڈا برف ہو رہا ہے، اللہ اللہ، مگر کبھی آپ نے برف کو نہیں کہا بہت زیادہ ٹھنڈا ہو رہا، پتہ سمجھ میں آئے؟ تشبیہ ایک طرف سے ہوتی، شیر آ رہا ہے شیر، حالانکہ آپ شیر نہیں ہیں، نہ شیر کی کھال پہنے، شیر آ رہا ہے یعنی بہادری میں آپ شیر، مگر کبھی آپ نے شیر کو دیکھ کے نہیں کہا کہ یہ آ رہے،
ہے نا, کہنے کا نمبر ہی آئے گا, اس سے پہلے وہ کھا جائے. تشبیہ ایک طرف سے ہوتی ہے, یہ تو کہا جائے گا شیر آ رہا ہے شیر, مگر شیر کو دیکھ کے یہ نہیں کہا جائے گا یہ فلاں آ رہا ہے. بات سمجھے نا؟ ہاں, بہادری میں تشبیہ ایک طرف دونوں طرف نہیں. اللہ 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 کے محبوب نے سورج نکالا, نماز ادا کری. کس نے؟ حضرت مولا علی نے. اور اسے باللہ ارشاد فرماتے ہیں حضور مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حضرت علی کی شان ہے, وہ شان ہے کہ قیامت تک دنیا اس سورج پہ نماز پڑھے گی جسے خدا طلوع کرتا ہے, اور حضرت علی نے اس سورج پہ نماز پڑھی جس کو محبوب خدا نے. اللہ اللہ, یہ ہے شان. فرمایا لاکھوں کروڑوں نمازیں حضرت مولا نے پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ, مگر وہ نماز جو آقا پہ قربان کر دی, ہر عالم منبر رسول پہ اس نماز کا تذکرہ کرتا ہے, اور قیامت تک اس نماز کا تذکرہ ہوتا رہے گا. یہ غار پاک ہے. اللہ کے حبیب جب جلوہ گر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے سوراخوں کو حضرت صدیق اکبر نے بند کر دیا. ایک سوراخ باقی تھا تو اس پہ آپ نے انگوٹھا لگا دیا. وہاں ایک سانپ رہتا تھا, اس کو معلوم تھا کہ اللہ کا حبیب آنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ چراگاہ میں گئے تھے کچھ کھانے کے لیے. جب واپس آئے تو دیکھا سب سوراخ بند ہے, ایک سوراخ خالی ہے. تو آپ نے اس پہ اپنا سر رگڑا, مگر حضرت صدیق اکبر نے فرما دیا جان تو دے سکتا ہوں مگر انگوٹھا نہیں ہٹا سکتا. تو سانپ نے کاٹ لیا, آنسو نکل آئے. آقا نے کیا بات ہے؟ عرض کیا رسول اللہ کاٹ لیا, آپ نے لوہاب زہر لگا دیا, وہ زہر زائل ہو گیا, آپ اچھے ہو گئے. اب آؤ اعلیٰ حضرت کو سن. مولا علی نوار تیری نیند پر نماز, مولا علی نوار تیری نیند پر نماز, مولا علی نوار تیری وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے, وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. اور صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے, صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے, کہ صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے, اور حفظ جات جان فروز غرر کی ہے, اور حفظ جات جان فروز اور حبیبی یا رسول اللہ, ہاتھوں نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز, ہاتھوں نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز, ہاتھوں نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے, پر وہ
تو کر چکے تھے جو کرنی، اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض۔ مولوی صاحب سولہ گلی سے پوچھتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمہاری اماں نے دودھ پلایا، ذرا بتاؤ کیا ہے؟ امام سبحان اعلی حضرات مجدے دین و ملت لکھ رہے ہیں، سنو اپنا ایمان بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اعلی حضرت نے آج سے 150 برس پہلے لکھا ہے کہ چرواہے کہلاتے ہو، بھیڑیے نہ بنو۔ غضب تو ان مولویوں نے ڈھایا ہے، ان پیروں نے ڈھایا ہے۔ اللہ 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 تعالیٰ بس ان سے تمہارا ہمارا ایمان بچائے پیارے، یہی اصل ہے، یہی کل ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو۔ حضرت عبداللہ بن زید نے عرض کیا مولا جنت میں میرا کون ساتھی ہے؟ اللہ اللہ آواز نہ آئی، جواب نہ آیا۔ دوسری رات پھر بیٹھے، رات گزر گئی، تیسری رات بیٹھے تو حاطف غیبی نے جواب دیا میمونہ ہے، کوفے میں رہتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کوفے پہنچے، پوچھا لوگوں نے بتایا یہاں تو میمونہ نام کی کوئی نہیں، ایک دیوانی ہے جنگل میں رہتی۔ تو میرے سرکار جنگل چلے گئے تو آپ نماز پڑھ رہی تھی، وہیں آپ بیٹھ گئے، آپ نماز سے فارغ ہوئی، فرمایا عبداللہ بن زید ملاقات تو جنت میں لکھی تھی، یہاں کیوں آ گئے؟ اللہ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن زید نے عرض کیا ہمارا نام آپ کو کس نے بتا دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن زید سے فرمایا میمونہ نے، جس نے میرا پتہ تمہیں بتایا اس نے تمہارا نام مجھے بتایا۔ تو عرض کیا یہ بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ پانی پی رہی؟ ارے بھیڑیوں کی غذا تو بکریاں ہیں۔ اللہ اللہ، بھیڑیے بکری کو نہیں کھا رہے؟ فرماتی جب سے میں نے اللہ کے محبوب سے دوستی کی، بھیڑیوں نے میری بکریوں سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، لہذا بچنا ہے تو وہی پڑھ لو، تجھ سے در در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا دیا۔ اور تم کہہ رہے مارے جا رہے مسلمان، مارے جا رہے، تم سب جھوٹے، میرے اعلیٰ حضرت سرکار سچے۔ اس نشانی کے جو سگے ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگے ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدم پاک، سبحان اللہ۔ لہذا فقیر جا رہا ہے، چراغ جلا کے میں نے رکھ دیے راہوں میں، اب وہ راستہ بھولے تو اس کی قسمت ہے جنت میں جانا۔ قسم خدا کی بغیر حسین پاک کی محبت کے خوشبوئے جنت بھی نہیں ملی۔ اور محبت کا دعویٰ یہی ہے کہ ان کے دشمنوں سے دور رہو، جن کو وہابی کہا جاتا ہے، دیوبندی کہا جاتا۔ کربلا میں یزیدی کہا گیا، وہاں بھی داڑھی تھی، یہاں بھی داڑھی ہے، وہاں بھی نماز تھی، یہاں بھی نماز ہے۔ میرے آقا نے 20,000 کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، بلکہ 72 نفس قدسیہ کے ساتھ علیحدہ نماز، علیحدہ اذان، علیحدہ اقامت ہم ان کے پیچھے نہ پڑھی ہے نہ پڑھیں گے۔ بس یہ پڑھو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے۔ یہی ہماری عرض ہے، یہی ہماری اپیل ہے، یہی آپ سے درخواست ہے کہ للہ اپنی ہڈیوں پہ رحم کھاؤ۔ آب کوثر اگر پینا ہے تو ساقی کوثر کے شہزادے امام علی مقام کے دشمن وہابیوں دیوبندیوں سے دور ہو جاؤ، جنہوں نے لکھا ہے کہ حسین اگر زندہ بچ جاتے تو ان کا قتل کرنا واجب تھا۔ اللہ ان سے بچائے، کھڑے ہو، سلام۔